بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک مقدس اور خوبصورت رشتہ ہے جو محبت، احترام اور اعتماد پر قائم ہوتا ہے۔ اسلام میں اس رشتے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ یہ رشتہ سکون اور خوشی کا ذریعہ ہے اور اسے مضبوط بنانے کے لیے محبت اور رحمت ضروری ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے پہلو ہیں یا بیسٹ پریکٹسز ہیں جس سے ایک بہت ہی ہیلدی ریلیشن شپ بن سکتا ہے۔ تو کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ پہلا تو پوائنٹ ہے محبت اور احترام کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ بیوی کو شوہر کی عزت کرنی چاہیے اور شوہر کو بیوی کے جذبات اور ضروریات کو سمجھنا چاہیے۔ رسپیکٹ سب سے پہلے، جب آپ رسپیکٹ کریں گے تو عزت، محبت، خیال سب کچھ آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ دوسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے ٹرسٹ اور آنیسٹی۔ رشتہ اعتماد کے بغیر مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور دھوکہ اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچ بولو۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی رشتے میں بہت آسانی سے درار ڈال دیتی ہے۔ تیسرا ہے انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمیونیکیشن۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے جوڑوں میں انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی، کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ کمیونیکیشن ہوگی تبھی تو انڈرسٹینڈنگ بنے گی۔ اپنے پسندیدہ ٹاپکس پہ بات کریں، اور اگر آپ دونوں کے میوچل ٹاپکس نہیں ہیں تو شوہر بیوی کے ٹاپکس کبھی کبھی سن لیا کریں، اور اسی طریقے سے بیوی بھی کبھی کبھی اپنے شوہر کے کچھ بھی ٹاپک، چاہے کرکٹ ہی کیوں نہ ہو، سن لیا کریں۔ اسلام میں اختلافات کو صبر اور حکمت کے ساتھ حل کرنے کا درس دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو روک لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عزت کو بلند کرے گا۔ پھر آ جاتے ہیں چوتھے پوائنٹ میں، جو کہ ہے حقوق کی ادائیگی۔ اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں پر حقوق کی ادائیگی لازم کی ہے۔ شوہر کو بیوی کے فائنینشیل سپورٹ کا خیال رکھنا چاہیے اور بیوی کو شوہر کی خوشحالی کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے مردوں پر ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو آپ ایک دوسرے کے حقوق کو اچھی طریقے سے ادا کریں گے، خوشی خوشی سے ادا کریں گے، تو گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا اور بچے بھی خوش ہوں گے۔ اور پانچواں پوائنٹ ہے انکریجمنٹ اور سپورٹ۔ اور حوصلہ افزائی تو ہمارے یہاں ہوتی ہی نہیں ہے۔ بیوی کچھ بھی بنا لے، میاں کے ناک پہ بیٹھتا ہی نہیں ہے، تو بھائی میاں جی کبھی کبھی بیوی کی جھوٹی تعریف ہی کر دے کر، بلکہ کبھی کبھی کیا روز، پھر دیکھیں آپ کی بیوی کا چہرہ کیسے کھلکھلاتا ہے اور وہ اس کھانے کو لذت دار کیسے بناتی ہے، اور کبھی کبھی پیار سے اس کو تیار ہونے کا بھی بول دیا کرے، پھر تو وہ روز آپ کے لیے تیار ہو کے خوشی سے آپ کو جو ہے دروازے پہ رخصت بھی کرے گی اور آپ کو گھر کے اندر بھی داخل کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جو رشتے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت ہی جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شک اور بدگمانی۔ شک رشتے کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام ہمیں حسن ظن مطلب پازیٹیو اسمپشنز رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ دوسری بات ہے بد کلامی۔ سخت لہجہ اور بد زبانی رشتوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کر کے دیکھ لیں کسی کے ساتھ بھی، چاہے ایک غریب ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی آپ بد زبانی کریں گے نا تو وہ آپ کے پاس پلٹ کے بھی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے پھر تو آپ میاں بیوی ہیں، پیار محبت سے بات کریں، اگر کوئی ایشو ہے تو بیٹھ کے نارمل طریقے سے ڈسکس کر لیں۔ تیسری چیز غفلت، نگلیکٹ۔ اکثر ایسا دیکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بہت زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں، تو برائے مہربانی یہ سوچیں کہ آپ کی بھی اپنی بہنیں، ماں، بیٹیاں ہیں۔ اگر آج آپ اپنی بیوی کو نگلیکٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کی بیٹی کو کوئی نگلیکٹ کرے، پھر کیسا ہوگا؟ تو اس خوف سے، اللہ کے خوف سے اس کو نگلیکٹ نہ کریں، اس کو وہ عزت، پیار، محبت دیں جس کی وہ حقدار ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے دوسروں کی مداخلت۔ یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، کبھی ساس مداخلت کرتی تو کبھی نندیں مداخلت کرتی ہیں، تو کبھی جو ہے ساسو ماں مطلب بیوی کی ماں مداخلت کرتی ہے، کبھی بہنیں۔ تو برائے مہربانی پہلے ہی جو ہے نا
سٹاپ کروا دیا جائے کہ برائے مہربانی ہماری شادی کروائی تو اس کا مطلب ہم جو ہے وہ سمجھدار لوگ ہیں تو ہماری ریلیشن شپ میں مداخلت نہ کریں. ہاں کچھ پازیٹیو پوائنٹس بتانے تو ضرور بتائیے, لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں, کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے ان میں مداخلت بالکل نہیں کرنی چاہیے. تیسری اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم کہ ضد اور انا. اسلام نے انا پرستی جسے ہم ایگو کہتے ہیں اس کی بہت مذمت کی ہے. غلطی تسلیم کرنے میں کبھی دیر نہ کریں. اگر غلطی ہو بھی گئی تو تسلیم کر لیں, بھائی کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہو جائے گا, بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا جھگڑا چھوڑ دے حالانکہ وہ حق پر ہو, میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. تو اب بات کرتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو سب سے پہلے تو ہم کیا کریں میں بات کرتے ہیں. شکریہ ادا کریں, ایکسپریس یور گریٹیٹیوڈ ٹو یور ہسبینڈ. چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر گزاری کا اظہار کریں. دوسرا پوائنٹ, دعا کریں. ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ دعا کریں اور اللہ سے رہنمائی طلب کریں. زور زور سے دعا کریں تاکہ دوسرا شخص, شوہر بھی سنے اور بیوی سنے جب شوہر پڑھے. پھر بات کرتے ہیں حسن اخلاق پہ. نرمی اور محبت سے بات کریں, کر کے دیکھیں آپ کی سچویشن چینج ہو جائے گی. اور اس کے بعد مشترکہ عبادت, یہ بہت ضروری ہے. نماز اور قرآن کی تلاوت ایک ساتھ کریں, پھر دیکھیں کتنی چینجز آتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی کامیابی دے گا. اب بات کرتے ہیں ڈونٹس پہ, کیا نہ کریں. سب سے پہلے تو شک اور بدگمانی کو چھوڑ دیں. اگر شک رہے گا تو زندگی اجیرنی رہے گی. دوسرا, جھوٹ اور دھوکے سے بچیں. اور اس کی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا بند کر دیں. ہم جب بھی ناراض ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بیوی بچوں کے کمرے میں سو جاتی ہیں اور میاں جی جو ہے اکیلے کمرے میں سوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. کبھی بھی کچھ بھی ہو, بیوی یا میاں کو کمرہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. اور آخر میں بات کرتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں سے ایک ہے جسے محبت, اعتماد اور اسلامی اصولوں پر قائم رکھنے کی ضرورت ہے. اگر دونوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے لیے سکون اور خوشی کا ذریعہ بنے تو یہ رشتہ دنیا بلکہ اور آخرت میں دونوں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور جاتے جاتے ایک بہت سا پیارا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی. اگر آپ چلتے پھرتے یا وہ دودو پڑھیں تو کیا ہی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے رشتے میں خود محبت ڈالیں گے. اور ایک بہت اچھا جو ہے وہ سورہ فرقان کی آیت ہے, تقریباً سب کو ہی یہ آیت پتہ ہوگی, ربنا ہب لنا. تو یہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 34. ان دونوں کو مکس کر کے پڑھیں اور اس کی اتنے خوبصورت معنی ہیں کہ آپ بھی پڑھ کے کہیں گے واقعی میں. تو اس کو ہر نماز کے بعد بھی اگر پڑھ لیا جائے نا تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا. اور ویسے بھی اپنی بیٹیوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا ضرور سکھائیے. تو بس جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا, اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور میری پچھلی ویڈیوز ہوم اسکولنگ دیکھنا مت بھولیے گا. تو ملتی ہوں اپنے اگلے ویلاگ میں, جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. مع السلام, اللہ حافظ.